دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان قطر کے ساتھ اپنی خصوصی دوستی کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پاکستان میں دنیا بھر کے ملکوں کے لیے بہتر سفارتکاری اور کاروبار اور سرمایہ کاری کے لیے منافع بخش اور سازگار ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے انسانی حقوق کونسل پر زور دیا ہے کہ وہ عالمی ادارے کی طرف سے تسلیم شدہ متنازع علاقوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر توجہ دے۔ اور پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ پیر کو میلبرن میں کھیلا جائے گا۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قطر کے اپنے 2 روزہ دورے کے دوران قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی میزبانی پر اظہار تشکر کیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ پاکستان قطر کے ساتھ اپنی دوستی کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ایک اور پوسٹ میں وزیر اعظم نے قطر میوزیم کی چیئرپرسن شیخہ المیاسہ بنت حمد بن خلیفہ الثانی کو ان کے دورے سے متعلق پوسٹ پر ان کا بھی شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ قطر میوزیم کی چیئرپرسن کے خیر سگالی جذبات دونوں ملکوں کے دیرینہ تعلقات کی عکاسی کرتے ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر عطاء اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ حکومت اور تمام سرکاری اداروں کی انتھک کوششوں کے ثمرات نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ملک میں تمام دوست ممالک سے سرمایہ کاری آ رہی ہے۔ انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کو ایک انٹرویو میں کہا کہ پاکستان میں دنیا کے ملکوں کے لیے بہتر سفارتکاری اور کاروبار اور سرمایہ کاری کے لیے منافع بخش اور سازگار ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ انہوں نے موجودہ حکومت کے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ پاکستان کے تمام دوست ملکوں کے ساتھ تعلقات بہتر بنائے گی اور بین الاقوامی سطح پر ملکی وقار اور عزت میں اضافہ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب اور قطر میں سعودی ولی عہد امیر قطر اور دیگر رہنماؤں سے انتہائی مفید اور مثبت ملاقاتیں ہوئیں۔ وفاقی وزیر نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ دوست ممالک کے ساتھ طے پانے والے تمام معاہدے قابل عمل ہیں اور ان پر کام جاری ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک درآمدی گندم کا ذخیرہ ختم نہیں ہوتا اس وقت تک ملکی اور درآمدی گندم کو صرف پاسکو کے ذریعے مختص اور جاری کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ اسلام آباد میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ گندم کی کمی کا سامنا کرنے والی تمام 7 ایجنسیاں اور علاقے غذائی سال 2024 اور 25 کے دوران اپنی مانگ کے مطابق گندم اٹھائیں گے۔ کمیٹی نے مختلف وزارتوں اور شعبوں کے لیے ضمنی گرانٹس کی بھی منظوری دی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے انسانی حقوق کی کونسل پر زور دیا ہے کہ وہ عالمی ادارے کی طرف سے متنازع قرار دیے گئے علاقوں خصوصاً طویل عرصے سے غیر ملکی قبضے والے علاقوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر توجہ دے۔ کونسلر سائمہ سلیم نے جنرل اسمبلی میں انسانی حقوق کونسل کی رپورٹ پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی قانون اور اخلاقیات کے اصول کے تحت حق خود ارادیت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ سائمہ سلیم نے اسلام مخالف پروپیگنڈا کے بڑھتے ہوئے واقعات پر کہا کہ انسانی حقوق کونسل اس مسئلے کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون سے پاکستان نے الیکٹرک گاڑیاں تیار کرنے کے لیے گاڑیاں بنانے والے پلانٹ پر کام شروع کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں چین کی ایک اچھی ساکھ والی کمپنی BYD نے ہب پاور کمپنی سے تعلق رکھنے والی میگا موٹر پاور کمپنی لمیٹڈ کے تعاون سے پاکستان مارکیٹ کے لیے الیکٹرک گاڑیاں تیار کرنے کا ایک کارخانہ لگانے کے لیے ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی تجارت کے لیے سازگار پالیسیوں کے باعث سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان میں مختلف شعبوں میں مقامی اور بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا ہے۔ FC بلوچستان ساؤتھ نے FC پبلک اسکول خاران میں پہلی سائنسی نمائش کا اہتمام کیا۔ اس نمائش کا مقصد سائنس کے شعبے میں دلچسپی رکھنے والے بلوچستان کے طلباء کو موقع فراہم کرنا ہے تاکہ وہ اپنے سائنسی منصوبوں کے ذریعے دنیا کے سامنے اپنے صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکیں۔ مختلف اسکولوں اور کالجوں کے طلباء نے اس نمائش میں شرکت کی۔
تربت میں فرنٹیئر کانسٹیبلری بلوچستان کے زیر اہتمام گورنمنٹ گرلز کیڈٹ کالج تربت میں خواتین میں چھاتی کے سرطان جیسی مہلک بیماری سے متعلق آگاہی کے لیے ایک کنونشن ہوا۔ چھاتی کے سرطان سے متعلق آگاہی مہم کے تحت مرض کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے تربت شہر میں مختلف مقامات پر پوسٹرز اور بینرز بھی آویزاں کیے گئے ہیں۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ پیر کو میلبرن میں کھیلا جائے گا۔ میچ صبح 8:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان اس ماہ کی 4 سے 18 تاریخ کے دوران آسٹریلیا کے خلاف 3 ایک روزہ اور 3 T20 بین الاقوامی میچوں پر مشتمل سیریز کھیلے گا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔